کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ یہ سب مولوی لوگ بڑھا رہے ہیں ان کو. میں ایک بات آخری میں کہہ دوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں بھی لوگ ان سے بہت اختلاف کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, حق کی مخالفت ہمیشہ ہوئی ہے. بڑے مخالف نے ان کے دور, بڑے گالیاں دیتے تھے لوگ, ابھی بھی دیتے ہیں بہرحال. اور وہ کہتے بھی تھے کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تو اللہ رسول کی توہین سے رکے رہتے ہیں, وہ کہتے بھی تھے. تو ان کے دور میں حکیم اجمل خان صاحب کا دور, حکیم اجمل کو جانتے ہیں, بہت مشہور حکیم ہیں, جو لوگ جانتے ہیں وہ حکیم اجمل خان صاحب. ان کے ایک دوست تھے, وہ ہائی کورٹ کے وکیل تھے یا جج تھے, ہائی کورٹ کے وکیل تھے یا ہائی کورٹ کے جج یا وکیل. اور ان دونوں کے مشترکہ ایک دوست تھے ملک شام کے ایک سید صاحب, اور وہ صاحب کرامت تھے. ان کی کرامت یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ حکیم اجمل صاحب کے گھر وہ آ کے ٹھہرتے تھے. حکیم صاحب نے کہا ایک مریض کو دیکھنے جانا ہے, تو سید صاحب کو کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو ہم آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے جانا اچھا نہیں لگتا, چلو میں مریض کو دیکھ لوں گا اور تھوڑا گھوم بھی لیں گے. سید صاحب نے کہا چلو. تو وہ جو جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں. تینوں چلے. تو حکیم صاحب نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا میں نسخہ لکھ دیتا ہوں. تو سید صاحب نے کہا حکیم صاحب بدنام مت ہوئیے, یہ 3 دن میں مر جائے گا, دوا مت دو اس کو. تو حکیم صاحب نے کہا حضرت اس کی صحت ویت دیکھ کر کے نہیں لگتا کہ یہ تو بہت بھلا چنگا آدمی ہے, کوئی مرے گا اڑے گا نہیں, میرا تجربہ بتا دے. کہا نہیں لیکن میری نظر بتا رہی ہے مرے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو 3 دن یہاں رکتے, اس کے بعد دوا دیں گے. ٹھیک 3 دن ہوئے اور وہ مر گیا. تو حکیم صاحب دل سے فدا تھے ملک شام کے سید صاحب پر. اب ظاہر سی بات ہے جب چمتکار ہی دیکھ لیا, کرامت ہی دیکھ لی, تو پھر وہ وکیل صاحب جو جج صاحب تھے وہی بڑے فدا تھے. تو بڑی دوستی تھی, پکی دوستی. ایک دن تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر نکلا. مشہور آدمی کا ذکر ہوتا ہے تو مائنس پلس سبھی چلتی. تو ذکر آیا اعلیٰ حضرت کا, تو جو جج صاحب تھے وہ ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا چھوڑ یار اس مولوی کا ذکر, وہ مولوی کا ذکر. تو جب یہ کہا چھوڑ یار وہ مولوی کا ذکر, تو حکیم صاحب نے کہا کیوں ایسا بولتے ہو؟ بولے وہ توہم پرست مولوی ہے, وہ کوئی اچھا مولوی نہیں ہے, وہ توہم پرست ہے. تو سید صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا حکیم صاحب اس کا منہ بند کرائیں. حالانکہ وہ ایسا نہیں کہتے تھے, لیکن انہوں نے اس دن غصے میں کہا اس کا منہ بند کرائیں. اگر یہ مولوی صاحب کے خلاف بولے گا تو آج کے بعد تم سے بھی تعلق ختم ہوگا اور اس سے بھی تعلق ختم ہوگا. تو وہ جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا سید صاحب نہ آپ نے ان کو دیکھا نہ آپ ان سے ملے, میں نے اپنی آنکھ سے مولوی کو دیکھا, وہ بازار میں بھی سیدوں کے پیر چومتا ہے, وہ اتنا توہم پرست ہے. سوچئے تو صحیح ذرا نا, کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیچارے اس کو جس نے قانون پڑھا ہو اس کی عقل, اس اعلیٰ حضرت کی عادت تھی سیدوں کے دست بوسی بھی کرتے تھے اور قدم بوسی بھی کرتے تھے. اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, قدم بوسی اور دست بوسی پر صحابہ حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے, پیر بھی. آج کل کچھ لوگوں کو مروڑ بھی ہے کہ پیر کیوں چومے جاتے ہیں بزرگوں کے. میں نے کہا ابو داؤد شریف میں صحابہ نے ہاتھ بھی چومے اور پیر بھی چومے. اور اعلیٰ حضرت تو سیدوں کا ایسے عاشق آدمی کا نام ہے, عید کی نماز پڑھ کے کبھی ماں باپ کو پہلے سلام نہیں کیا. کہتے تھے عید کی نماز پڑھ کے پہلے سید کو سلام کر کے مبارکباد دوں گا, اس کے بعد اپنے ماں باپ کو. ارے نبی کے دور میں پیدا نہیں ہوا, آل نبی کا دور تو ملا ہے نا, تو نبی کو تو میں نے نہیں دیکھا, تو آل نبی کو پہلے, جس کے صدقے میں عید ملی ہے اس کی اولاد کو پہلے خوشی پیش کروں گا, اسے اعلیٰ حضرت. آج کل لوگوں نے ان کو سیدوں کا دشمن بنا کر بھی پیش کر دیا. پتہ نہیں کیا باتیں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے, ان کو نہیں مانتے تھے. میں نے کہا اللہ کے بندو, وہ تو ایک سید صاحب تو یہ کہہ کر کے آ گئے, ہے کوئی سید کو بھیک دینے والا, تو خود اٹھ کر کے آئے. اور سید کو, حالانکہ سید صاحب نے طلب کیا تھا, وہ سید کو یوں بھی کوئی چیز نہیں دیتے تھے, یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے آل نبی سے, خون نبی سے میرا ہاتھ اوپر کیسے ہو جائے. وہ جب سید کو کوئی چیز دیتے تھے تو یوں دیتے تھے, میرا دیتے وقت بھی ہاتھ اونچا نہیں ہونا چاہیے. اس کو احمد رضا کہتے ہیں.
بس ایک بار پڑھو ان کو، ان کی زندگی پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلے گا. اور ہم اعلیٰ حضرت کو کوئی چاپلوسی کی وجہ سے بیان نہیں کرتے، نہ ان کو بیچنے کی کوشش کرتے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی، مجدد، جس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں جب اس نے سیدوں کے نانا کا دفاع کیا ہے، جب سیدوں کے نانا پہ حملہ ہوا تو پھر وہ ننگی تلوار کی طرح سامنے آ کے کہتا ہے دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے. تو سیدوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمارے نانا کا دفاع کیا ہے، جب لوگ تجھے کچھ کہیں گے تو ہم بھی تیرا دفاع کریں گے. اور سادات اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو کہا وہ تو تہم پرست ہے، وہ تو سیدوں کے تو سید صاحب نے کہا اللہ کے لیے کوئی مجھے بھیک دے. تو جب باہر آئے تو کٹورا ہاتھ میں لے کر آئے، اور جتنی کٹورے میں رقم تھی اتنی سب ایسے نیچے ہاتھ میں کر دی. سید بادشاہ میرے آقا لے لو جو لینا ہے. یہ سید تھا، حالات کا مارا تھا، مانگنے پہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن خون تو خون ہے. جب اتنی بڑی رقم دیکھی، کم و بیش اس میں 200 روپے رکھے تھے اس زمانے کے، پوری وہ جو کٹورا دیکھا کٹورے میں تھے پیسے، پوری رقم دیکھی، صرف ایک چونی نکالی جو ضرورت کے مطابق تھی. سیدوں کی غیرت تو پھر غیرت. حالات کا مارا آدمی کچھ بھی کرتا ہے، لیکن خون کی اپنی اصلیت ہوتی ہے. تو چونی صرف نکال لی. امام نے اپنے گھر والوں سے کہا ان کا پتہ معلوم کر لو، اور آج کے بعد ان کو صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ جب نیند سے اٹھا کرے نا تو اس سے پہلے ان کے گھر چونی پہنچ جانی چاہیے. احمد وہ سیدوں کی اگر کوئی ایسی بات بھی دیکھ لیتے نا کہ کوئی شریعت کے موافق نہیں ہے، اصلاح کیسے کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، حالانکہ ان کے ہاں وہ چونکہ خان صاحب تھے نا، پٹھان تھے وہ، تو پھر شریعت کے خلاف کچھ دیکھ نہیں پاتے تھے. کوئی سونے کی انگوٹھی پہنا ہوتا تو پھر وہ ڈانٹ سنتا تھا، پھر اس کو اتارنے لگاتے تھے، اور پھر وہ شریعت کے معاملے میں ننگی تلوار تھی. لیکن سید صاحب انگوٹھی پہن کے سونے کی تو انداز بدل گیا. کہتے ہیں سید صاحب آپ لوگ تو سخی لوگ ہیں نا، کیا یہ انگوٹھی آپ مجھے عطا کریں گے؟ میں تو خانہ زاد غلام ہوں نا آپ کے گھر کا، یہ انگوٹھی مجھے دیں گے آپ؟ سید پھر سید، سید پھر سید. جیسے کہ انگوٹھی آپ دیں گے، انگوٹھی اتاری اور دے دی، لے لی. سید صاحب تو آئے تھے، مہمان بنے تھے، چلے گئے. وہ انگوٹھی کو اللہ اکبر، سونے کی انگوٹھی کو جو مردوں کی تھی اس کو لیڈیز کروایا، اور ایک چاندی کی ایک نک کی انگوٹھی الگ بنوائی، اور اس کو پھر جب وہ پارسل کے ذریعے سے سید صاحب کے گھر بھیجا، اس میں لکھا یہ مخدومہ صاحبہ کے لیے سونے کی انگوٹھی اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں. یہ انداز تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ. اور بات آ گئی سیدوں کی تو ایک بات اور عرض کر دیں. ماررہ شریف میں ان کے پیر خانے میں چور ڈاکو کچھ زیادہ پریشان کر رہے تھے، تو پیر زادے کی زبان سے نکل گیا بڑے مولانا آپ کے بریلی میں کتے بڑے اچھے ملتے ہیں، اچھی نسل کے اچھی ذات کے کتے ملتے ہیں، تو کھیت کے لیے مجھے کتے چاہیے. پیر صاحب کے شہزادے نے کہا کتے چاہیے. بس کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد ایک طرف بڑا بیٹا دوسری طرف چھوٹا بیٹا، اور کہا شہزادے آپ نے کہا تھا نا کہ کتے چاہیے اور اچھی نسل کے چاہیے، یہ کتے اچھی نسل کے ہیں، وفادار بھی ہیں، بڑا کام کریں گے، انہیں قبول فرما لیں. اسے احمد رضا کہتے ہیں. کتنا مظلوم ہے وہ جس نے سیدوں کا یوں احترام کیا، یوں تعظیم کی، یوں تکریم سکھائی. بہرحال بات دوسری نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا، تو وہ جج صاحب جو ہائی کورٹ کے تھے انہوں نے کیا کہا، وہ توہم پرست ہے، وہ سیدوں کے بازار میں بھی پیر چومتا ہے. اور یہ بات کہنے سے پہلے سید صاحب ڈانٹ چکے تھے اس کو، خبردار مولوی صاحب کے خلاف کچھ نہیں کہنا ورنہ آج کے بعد دوستی ختم. تو اس نے کہا حکیم صاحب سے، حکیم صاحب یہ ان کے مرید نہیں، شاگرد نہیں، ملے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں،
اتنی کیوں لگتی ہے ان کو؟ کہ دوستی ختم کر رہے ہیں ہم سے، دیرینہ دوستی، بس سید گرم ہوا اور جو زبان سے نہیں نکلنا تھا نکل گیا۔ سید گرم ہوا، ہماری جماعت کے ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سید گرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ ہیں ہمارے، وہ ایسی بات کرتے ہیں، یہ انہی کو شایع ہے۔ تو سید گرم ہوا اور گرم ہو کر کے جو نہیں کہنا تھا وہ زبان پہ آ گیا، گرم ہو کر کے کہا حکیم صاحب دوستی اس لیے توڑ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں نے دربار رسالت میں نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات میں نہ کہتا۔ اتنا کہہ دیا، اتنا کہہ دیا۔ تو پھر حکیم بھی اور جج بھی پیر پکڑ لیتے ہیں، پیر پکڑ کے کہتے ہیں دربار رسالت میں کیا دیکھا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ اب ان کو خیال آیا کہ یہ تو نکل کیسے گیا، یہ تو راز نکل کیسے گیا، اس پہ تو پردے پڑنے چاہیے تھے۔ کب بتائیے اب، ورنہ پیر نہیں چھوڑیں گے۔ کل تک جو پیر پہ چومنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے تک تو ہم کہہ رہا تھا، اب وہ خود ہی پیروں پہ آ گیا اور پیر پکڑ کے بتاؤ۔ تب سید صاحب نے کہا ہائے اب راز کی بات زبان پہ آتی، کہا سنو، میں نے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ دربار سجا ہوا ہے اور محفل سجی ہوئی ہے، اور حضور ایک جوان کو کہتے ہیں اٹھ اور میرے سامنے میری شان بیان کر، میری عظمت بیان کر، میری بزرگی میرے سامنے بیان کر۔ وہ جوان اٹھتا ہے اور حضور کی شان حضور کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضور خوش ہو کے اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو میں اس پر جو ہے وہ مجھے پیار آیا اور میں نے پوچھا نانا جان یہ کون خوش نصیب جوان ہے جس کا خطاب آپ کے دربار میں ہو رہا ہے اور یہ اتنا نوازا جا رہا ہے، یہ کون ہے مجھے بھی تو بتائیں۔ حضور نے کہا یہ بریلی کا احمد رضا ہے، یہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ یہ بریلی کا احمد رضا۔ وہ شام کے سید صاحب نے کہا جب سے میں نے نانا کو کرم کی برسات کرتے دیکھا، بن دیکھے میں اس کا شیدا ہو گیا۔ جس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام، یہ احمد رضا ہے، اسی کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے مسلک پہ قائم رکھے۔